اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اس کی فضیلت، اس کی برکت، اس کی عظمت کے بارے میں آپ خوب جانتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس مہینے ایک بڑی برکت والی رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 3 ایسے عمل شیئر کروں گا جنہیں آپ کسی بھی مبارک رات کو پڑھ سکتے ہیں۔ شب معراج کی رات تو گزر چکی ہے، لیکن آج کچھ علاقوں میں شب برات کی رات ہے، اور پاکستان میں اور دیگر علاقوں میں کل شب برات کی رات ہوگی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ یہ تینوں عمل آج کی رات کر لیتے ہیں تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ یہ تینوں عمل کل کی رات کو کر لیتے ہیں تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس رات کے علاوہ اگر آپ رمضان المبارک کی 27ویں رات یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات کو یہ عمل کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، یا پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آپ یہ عمل، یہ وظائف پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ 3 عمل کرنے سے یقین جانے کہ آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ میں یہاں گنوا نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس فائدے کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس فائدے سے ضرور نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر جائز مراد کو پورا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا، آپ کے گھر سے پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ تو دوستو، خود سوچے کہ یہ کتنے مبارک اعمال ہیں۔ ایک تو ماہ شعبان کا یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں شب برات کی مبارک رات، اور اس مبارک رات میں یہ 3 مبارک عمل جب آپ کریں گے تو یقین جانے کہ آپ کے وظائف کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور فوراً اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، جیسا کہ علماء کرام اور بزرگان دین کا فرمان علی شان ہے کہ یہ رات سلامتی کی رات ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اس رات سلامتی ہی سلامتی ہے، اور اس رات اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مناوی آوازیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار، اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی پریشان حال، اس کی پریشانی کو ختم کر دیا جائے، ہے کوئی حاجت روا، اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے۔ تو دوستو، یہ رات مغفرت کی رات ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی رات ہے، اور اللہ سے بخشش کی رات ہے۔ تو اس رات جب آپ یہ تینوں عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اب وہ کون سے 3 عمل ہیں جو آپ نے اس رات پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، ان تینوں اعمال کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اچھی طرح سن لے اور سمجھ لے۔ دوستو، پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ تینوں عمل کر سکتے ہیں۔ اگر نماز تہجد پڑھتے ہیں تو کوشش کرے کہ یہ تینوں عمل نماز تہجد کے ساتھ پڑھے، لیکن یہ بھی کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے نماز تہجد کے ساتھ ہی یہ تینوں عمل پڑھنے ہیں، جب آپ کا جی چاہے پوری رات میں آپ یہ تینوں عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا
سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر کے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہا کر، اللہ تعالیٰ کے آگے رو رو کر، گڑ گڑا کر۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اس کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جبکہ سارے ندی نالوں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے، سارے دریاؤں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے، سارے سمندروں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے اور جہنم کی آگ پر پھینکا جائے تو وہ آگ بجھنے کی بجائے اور زیادہ بھڑکے گی۔ لیکن اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس دعا کی آپ نے 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ دوستو، جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے وہ بھی بڑا مبارک عمل ہے، اور یہ عمل ہے دعائے یونس کا۔ دعائے یونس کی بھی بڑی فضیلت ہے، یہ بڑی برکت والی دعا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی درپیش آئے، آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، بے یار و مددگار ہوں، تو فوراً اس دعا کو پڑھنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرما دے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو دوستو، آپ نے 41 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا ہے۔ اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، دعائے یونس بھی کہتے ہیں۔ اس دعا کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ بھی بڑا مبارک عمل ہے۔ پہلے عمل میں آپ نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا استغفار کر کے، دوسرا عمل آپ نے پریشانیوں سے نجات کے لیے کیا۔ اب جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے، اس عمل میں آپ نے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جب آپ بار بار تعریف کریں گے، بار بار اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے، تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، آپ کی جولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے گا، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے گا۔ تو کیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے؟ سورت اخلاص کی تلاوت کر کے، سورت اخلاص کو پڑھ کر، سورت اخلاص کا وظیفہ کر کے۔ یہ آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، 100 مرتبہ اللہم اجرنی من النار اس دعا کو پڑھ لیں، 41 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کو پڑھ لیں، اور 21 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ لاکھوں حاجات کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آج شب بارات کی رات یہ تینوں عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔